ان کا پاکستان میں ہے، اسی ویک میں وہ دبئی روانہ ہو جائیں گے، تو اس سے فائدہ اٹھایا تاکہ اس کلیسیا میں، اس علاقہ میں کلام کا بیج بویا جائے۔ تو آپ کی زوردار تالیوں میں پلیز تالیاں خداوند کے عظیم فادر ہیں۔ پٹی صاحب ہاتھ پہنائیں گے، تالیوں میں بھائی پرویز جمع کا ہاتھ پہنایا، بھائی وزیر کا، بھائی اللہ رضا پٹی صاحب ہیں، تو ہم کلیسیا میں ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ بھائی داؤد، اور اللہ آپ کو فکر دے اور اپنے جلال کے لیے دنیا کے کونے کونے میں استعمال کرتا رہے۔ ہماری دعا ہے ساری کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں اپنے بھائی پاسٹر ہدایت آسی کے لیے اور کلیسیائی بزرگوں کے لیے اور ایک ایک شخص کے لیے جو یہاں پر موجود ہے، بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور بالخصوص اس محبت کے لیے جس کا اظہار آپ نے یہ پہنا کے کیا ہے، میں اس کے لیے بھی خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں موقع کی مناسبت سے نا الفاظ ایسی آ جاتے ہیں ایسا کہ یہ خدمت ایسی ہے کہ آپ جیت بھی جائیں تو پھر بھی ہار، لیکن یہ خوشی کے ہار ہے۔ جیسے بھائی نے کہا کہ میں تقریباً 4 ماہ سے پاکستان میں ہوں، اور میرا خیال ہے اگر میں اپنی یادداشت کو ٹھیک رکھتے ہوئے بتا سکوں تو آج کوئی پتہ نہیں 37ویں یا 38ویں اسائنمنٹ ہے۔ 4 ماہ میں میں نے کوئی 37 یا 37 اور 38 مختلف جگہوں پہ میں بزی رہا۔ کل بھی میں کچھ دور تھا، پھر رات کو آیا، تو بس دوڑیں ہی لگی ہوئی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ خداوند اگر زندگی اور سلامتی دینی ہے نا تو یہی دوڑیں لگی اسیروں کی طرح کرواتا رہے۔ تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند ہمارا محافظ ہے اور ہمارا صاحبان ہے۔ آئیے کتاب مقدس کی طرف رجوع کرتے ہوئے خدا کے کلام کو کھولیں اور میرے ساتھ پولس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط اور اس کے 3 باب کی ہم پہلی آیت سے شروع کر کے 15ویں آیت تک پڑھیں گے، اور پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی پہلی 15 آیتیں۔ اور میرا خیال ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے حوالہ پڑھنے کا، پتہ ہے نا؟ ویری گڈ، شاباش۔ میں پہلی آیت پڑھوں گا 3 باب کی، اور پھر دوسری آپ کی، اور اسی طرح باری باری پڑھتے جائیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور اے بھائیو، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔
क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले। इसलिए जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ, दूसरा कहता है मैं पौलुस का हूँ, तो क्या तुम इंसान ना हुए। अब लूस क्या चीज है और पौलुस क्या, जिनके वसीले से तुम ईमान लाए और हर एक की वो हैसियत है जो खुदावन ने उसे बख्शी। मैंने दरख्त लगाया और उसने पानी दिया, मगर खाया बस ना लगाने वाला कुछ चीज है और ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक है, लेकिन हर एक अपना अजर अपने मेहनत के मुताबिक पाएगा। क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे तना ईमान की तलाश रखी और दूसरा उस पर अमानत खाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी अमानत उठाता है। क्योंकि सिवा उस न्यो के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेच कीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रदा 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 जी, तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन। आपने फूल तो देखे होंगे, फर्ज कीजिए हम गुलाब का फूल ही ले लेते हैं, तो जब आप गुलाब के फूल को हाथ में पकड़ते हैं तो ये एक और खुशी है, ठीक है, क्योंकि फूल पेश करना खुशी की अलामत है, ठीक है। लेकिन जब आप उस फूल को अपने नाक के करीब ले जाके उसकी जो फ्रेग्रेंस या खुशबू है उसको सूंघते हैं तो फिर आपको कैसा फील होता है जी? फूल हाथ में पकड़ना ज्यादा अच्छा लगता है या उसको सूंघ के उसकी खुशबू अंदर ले जाना? तो मेरे अजीजों, हम जब इबादत के लिए आते हैं, खुदा के घर में आते हैं, दुआएं करते हैं, गीत गाते हैं, तो समझिए कि आना ऐसे है जैसे आपने फूल को उसकी टहनी से पकड़ा है। जब परस्तिश होती है तो जैसे उसकी जो पंखड़ियां हैं, ठीक है, आप उनको देखते हैं, खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, और जब उसको सूंघते हैं तो गोया खुदा के कलाम को जब हम सुनते हैं तो हम इबादत की खुशबू को अपने अंदर ले जाते हैं। आमीन। तो आज कितने हैं जिनकी तसल्ली सिर्फ इस बात से है कि इस चार दीवारी में आ जाना काफी है? गीत गा लेना भी अच्छा है, दुआएं कर लेना भी अच्छा है,
अगर किसी को अलग से, यानी क्या कहते हैं म्यूजिकल टर्म में, सोलो, है ना, सोलो परफॉर्मेंस का मौका मिले तो खुशी होती है। लेकिन याद रखिए, सबसे ज्यादा तवज्जो तलब अगर चर्च आने में कोई चीज हमारे लिए है तो वो खुदा का। आमीन। सो मुमकिन है कि पिछली रात किसी की नींद पूरी ना हुई हो और वो सोचे कि चले ये कोई आधा घंटा जो है वो मैं नींद पूरी कर लूं जो बकिया रह गई है। तो जो जाग रहा पड़ोसी है, गौर से सुनिए, जो जाग रहा पड़ोसी है वो इस आयत को याद रखे कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद, अगर आप जाग रहे हैं तो उसको भी जगाने की कोशिश करें। You can give him a little nudge, समझते हैं, थोड़ा सा उसको पुश करें, भाई जी, बाजी, भैन, कलाम हो रहा है, बाकी दी नींदर घर पूरी कर लेना। ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं जिन पर आज हम गौर करने वाले हैं। खुदा के बंदे का अफसोस अगर आप इन चीजों से महसूस कर सकते हैं तो जरा देखिए कि इस बाब का आगाज वो कैसे करता है। मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे। हमें मसीह में बच्चे नहीं बनना है, हमें मसीह में बड़े होना है। आमीन। अगर हम बच्चे ही रहेंगे तो फिर कलाम की बहुत सी बातें समझने से हम कासिर रहेंगे। क्या किसी बात को दुरुस्त करने के लिए, मशवरों के लिए हम गोद के बच्चों के पास जाते हैं? छोटे छोटे 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चों के पास जाते हैं या बड़ों के पास जाते हैं? बड़ों। तो गोया बढ़ने की जरूरत है ताकि खुदा के रूह से खुद भी मशवरत ले सकें, और जो खुदा के रूह के मुआफिक चलने वाले दूसरे ईमानदार हैं उन्हें भी अपने साथ सलाहकारी में शरीक कर सकें, क्योंकि सलाहकारों की कसरत में सलामती। याद रखिए, नेवर ट्राई टू बी सेल्फ सेंटर्ड। अपनी जात को अकले कुल ना समझे कोई। क्या कहा मैंने? अपनी जात को कोई अकले कुल ना समझे। अगर अकले कुल कोई जात है तो वो है जिसमें तमाम तरह हिकमत और मार्फत के मुताबिक है। और अगर खुदा न खास्ता उस जात से हम पीछे हटते हैं जिसमें हिकमत और मार्फत के खजाने हैं, तो हिकमत के उलट क्या चीज होती है? हाँ? मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, हर चीज के उलट होती है ना चीजें, मुतजाद। फर्ज कीजिए अगर कोई छोटा है कद में तो उसके मुतजाद क्या होगा? लंबा, बड़ा। और अगर कोई थिन है तो उसका मुतजाद क्या होगा? मोटा। ऐसे ही है। मैं रंग की बात नहीं करता, क्योंकि मसीह का रंग होना ज्यादा जरूरी है। मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। और मैंने इसके साथ ये जोड़ा है
خدا سے کہتے ہوئے یہ سنگین دل یعنی پتھر والا یہ سنگین دل میرا لے لے دے گوشتی دل میرے سینے میں کوئی رنگ تو ہو میرے سینے میں تبدیلی تو دل کی تبدیلی ہے نا جب تک عقل نئی ہوتی اور دل نیا نہیں ہوتا ہم نئے مخلوق کہلانے کے حقدار نہیں ہیں سو خدا کے بندے کو اس بات سے ٹھیس لگی ہے وہ رنجیدہ ہے کہ میں تم سے روحانیوں کی مانند بات نہیں کر سکتا بلکہ جسمانیوں کی طرح اب یہ کرنتھس شہر تجارتی شہر تھا ٹھیک ہے ہر روز جہاز یہاں پر آ کر مال چھوڑتے تھے اور یہاں سے مال لے کر دوسرے ملکوں میں جاتے تھے تجارتی شہر اور میں نے کئی دفعہ یہ بات بیان کی ہے اور آج بھی بیان کروں گا ہم سب خوشحالی مانگتے ہیں نا ٹھیک ہے پاسٹر صاحب دعا بھی کرتے ہیں کہ خداوند تو ایسا کر کہ تھوڑے نہیں بلکہ ہر ایک شخص اور ہر ایک خاندان کے پاس اپنی ضرورت سے کہیں بڑھ کر ہو کلام میں بھی یہ لکھا ہے کہ تمہارے پاس کسی کے لیے دینے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوا کرے اٹس اے بلیسنگ برکت ہے لیکن فوکس اس پہ نہیں ہے یاد رکھیے توجہ کا مرکز دولت نہ ہو بلکہ وہ جس میں حکمت اور معرفت کے خزانے چھپے جہاں خوشحالی ہوتی ہے وہاں لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ دنیا کا خدا تو پیسہ ہے نا اس لیے جائز یا ناجائز جو بھی من میں آئے کر گزرو ہماری جیب میں اتنا کچھ ہے کہ ہم دنیا کو اپنے پیچھے لگا کے بچ جائیں گے کیا ایسا ہوتا نہیں دنیا میں خوشحالی کے ساتھ گناہ کی اٹریکشن بھی جڑی ہوئی ہے یاد رکھیے اب یہاں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے سب کچھ تھا تو کوئی کسی کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا حسد جھگڑا اور پولس کہتا ہے اگر حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے یہ تو پرانی فطرت کا پھل ہے حسد جھگڑے لیکن نئے انسان کی برکت جو ہے وہ دوسرے کو اچھے حال میں دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرنا ہے تاکہ وہ اچھی حالت جو ہے وہ جب میری شکر گزاری کی صورت میں اوپر جائے کہ میں اس کے لیے اچھا سوچتا ہوں تو میرا مالک اوپر سے مجھے بھی بلیس کرنا شروع کر ہم بولتے ہیں نا کہ کر بھلا سو ہو بھلا بولتے ہیں نا تو کسی کو دیکھ کے حسد نہیں کرنا بلکہ اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے تاکہ اگر آج وہ بھلا ہے تو کل آپ بھی بھلے ہو جائیں جھگڑا یہ ہے کہ لوگ افراد کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ان کی زیادہ عزت کر رہے ہیں بنسبت خوشخبری کے کلام کے کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اپلوس کا اور کوئی کہتا ہے پولس کا تو پولس کتنے صاف سیدھے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اپلوس کیا چیز ہے اور پولس کیا خادم جن کے وسیلے سے تم ایمان لائے اور ہر ایک کو وہ حیثیت
کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی۔ اب پودا لگانے والا اور ہے، پانی دینے والا کوئی اور ہے، لیکن تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ بس نہ لگانے والا کوئی چیز ہے اور نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے۔ یاد رکھیے، بڑھنے کے لیے، مسیح میں بڑھنے کے لیے، کیا خدا نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا؟ بہنوں، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں؟ کیا مسیح میں بڑھنے کے لیے خدا نے ہمیں اکیلا چھوڑا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم اکیلے ہیں؟ کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ دوسرا مددگار بھیجوں؟ اس نے بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ اعمال کی کتاب میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے آگ کی پھٹتی ہوئی زبانوں کی صورت میں کہ جو سب کو نظر آئے، اور وہ آسمانی زبانیں جو بولنے والے چاہے 120 تھے، لیکن ہر ایک کو سمجھ یہ آتی تھی کہ یہ میری ہی زبان بول رہا ہے۔ اتنے بڑے واضح نشان کے ساتھ اس نے مددگار کا وعدہ پورا کیا۔ سو میں کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ وہ کیا پنجابی کا ایک سانگ ہم گاتے ہیں، میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا، ہے۔ تو آگے کیا ہے؟ اگلی لائن بھی بول دیں، جو کرتے ہیں بندگی انہاں دی۔ ہاں، اب بڑھنے والے کون سے ہیں؟ جو بندگی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ بندگی کرتے ہیں۔ اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی حضوری میں اپنے دل کو جھکا دینا۔ خدا کی حضوری میں اپنے دل کو جھکا دینا۔ کوئی جسمانی طور پہ یہ نہ دیکھے کہ ہم گھٹنوں کے بل ہیں، ہم نے ماتھا زمین پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ٹھیک ہے، اگر خدا کہتا ہے یہ کریں تو ضرور میں بھی کرتا ہوں، لیکن اگر دیکھنے والے کو یہ لگے کہ اس شخص نے گھٹنے تو ٹیکے ہیں لیکن اس کا دل مجھ سے دور ہے، تو کیا وہ مسیح میں بڑھے گا؟ کبھی نہیں بڑھے گا۔ اب ہم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو، اور 9ویں آیت کے شروع میں لکھا ہے ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ خدا کے ساتھ کام کرنے والے، انگریزی میں کہتے ہیں کو ورکر، جو ساتھ مل کے کام کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ایماندار کی زندگی میں جو مددگار روح القدس کی صورت میں ہمیں دیا گیا ہے، اگر ہم خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، تو صرف ہم ہی کام نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ روح ہمارے ساتھ کام کرتا ہے اور ہم روح کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اس لیے ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، خدا کی کھیتی اور عمارت۔ اب عمارت جو ہے نا، اب ذرا اس کو سمجھ آئے گی۔ کچھ لوگوں نے وہ لفظ ٹھیک نہیں بولا، تو اس لیے عمارت جب معمار بناتا ہے تو وہ اگر ردے نہ رکھے تو عمارت اوپر جائے گی؟ نہیں جائے گی نا۔ تو یہ مطلب ہے اس کا کہ بنیاد ہماری تو خداوند یسوع ہے، ٹھیک ہے؟
لیکن ہم اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. اور بڑی دفعہ بتا چکا ہوں چونکہ خدا نے ہمیں عقل دی ہے، برے اور اچھے کو جاننے کی حکمت دی ہے، دانائی دی ہے، ہم امتیاز کر سکتے ہیں اچھائی اور برائی میں، اس لیے ہم با اختیار بھی ہیں. ہم کمزور ہو سکتے ہیں لیکن ہم بے بس نہیں. مرضی کی چیزیں خریدتے ہیں نا، ٹھیک ہے، مرضی کے ڈیزائن پسند کرتے ہیں نا، مرضی کے گھر میں کھانے پکاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، مرضی سے ادھر ادھر آتے جاتے ہیں نا، تو پھر مرضی تو ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری مرضی تو ہے ہی نہیں. بھائی مرضی ہے تو عدالت ہوگی، ورنہ تو ہم یہ کہہ کے بچ جائیں گے کہ جس نے جو بھی کیا وہ خدا کی مرضی نہیں. کیا خدا خون بہا کے خوش ہوتا ہے؟ خدا گناہ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے؟ اس کے بارے تو لکھا ہے کہ وہ سراسر پاک ہے اور خدا کی نظر جو ہے وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. اب مسیحی زندگی کی عمارت میں جب تک ردے نہ رکھے جائیں تو یہ عمارت اوپر نہیں جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ 3 قسم کی اچھی چیزوں کا ذکر ہے اور 3 قسم کی کمزور چیزوں کا ذکر ہے. میرے ساتھ آپ 12ویں آیت دیکھیے. 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر کوئی اس نیو یعنی یسوع مسیح پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں، 3 ہو گئے جی، یہ ہیں اچھی چیزیں، ٹھیک ہے. آگے کمزور چیزیں، یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردا رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گا. اور مسیحی ترقی کے لیے، مسیح میں بڑھنے کے لیے، روحانیت میں ترقی کرنے کے لیے، مسیحی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہم کیسے ردے رکھ رہے ہیں؟ 3 ردے میں نے کہا یہ زبردست ہیں، سونا یا چاندی یا بیش قیمت موتی. اور آگے جو ردے ہیں وہ کمزور ہیں، لکڑی، گھاس یا بھوسے کا. آپ لوگوں کا سونے سے تو واسطہ پڑا ہے جی، پڑا ہے نا. ابھی بھی بہت سارے لوگوں نے ہاتھوں میں شاید پہنا ہو، گلے میں پہنا ہو، ناک میں پہنا ہو سکتا ہے سونے نے آپ کو نکیل ڈالی ہو. سمجھ کس بات نہیں سمجھ. نکیل کبھی ریچھ کا تماشا دیکھا، کبھی کوچوان دیکھا ہے؟ انہوں نے ان کے نتنوں میں یا منہ میں نا وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور اسی طرح ریچھ کے ناک میں وہ نکیل ڈالتے ہیں، اونٹ کے ناک میں بھی ڈالتے ہیں تاکہ اس کو کنٹرول کیا جائے. جہاں وہ رسی کھینچتا ہے نا تو ناک کو کھینچ پڑتی ہے تو وہ فوراً جانور جو ہے نا وہ مالک کی مرضی پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ ہے ہماری حالت کہ جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں ہم نے کبھی کوشش نہیں کی ان کا مطلب کیا ہے.
वैसे हम कहते हैं हम मैच्योर हैं, हमें बहुत कुछ पता है। तो हम बात कर रहे थे सोने की। तो कम लोग होंगे शायद, बहनों को ज्यादा इल्म ना हो, भाइयों को पता हो, क्योंकि मर्जी होती है बहनों की और जेब होती है भाइयों की। मैं गलत तो नहीं कह गया है? इसीलिए शायद कभी कभी मिजाज में ऊंच नीच आ जाती है, क्योंकि अगर मर्जी पूरी करने के लिए जेब इजाजत ना दे तो एक का मिजाज खराब होगा, और अगर मर्जी पूरी ना हो या ख्वाहिश पूरी ना हो तो फिर दूसरी साइड पे। तो हम खालिस मसीही बनना चाहते हैं या जिस्मानी मिजाज दिखाने वाले? काश ये बात दिल से निकली। आमीन। मैं तो अक्सर कहता हूँ, चार दीवारी में जब फंसे होते हैं ना इबादत में, तो कौन नहीं कहेगा, खाली कहेंगे आगे हाँ तो हाँ मिलाओ वाकई सी टपाना है, असली दाम टपाओ मसीह। लेकिन हमारा खुदावन हमें नए मखलूक के तौर पे आगे बढ़ाना चाहिए। जब आग सुनार, पंजाबी च सुनियारा है, ऐसी है जी। वो जब सोने को आग के करीब लेके जाता है तो क्या वो ये चाहता है कि अपना नुकसान करे, या वो सोने को बर्बाद करना चाहता है? नहीं, वो उसको पहले उसकी खोट निकालना चाहता है और फिर उसको शेप देना चाहता है। आमीन। इसलिए अगर हम कभी किसी मुश्किल मुसीबत में पड़े तो ये याद रखें कि हमारा खुदा हमारी खोट भी निकालना चाहता है और हमारी शेप भी बदलना चाहता है। इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। मैं बात दफा बड़े सख्त लफ्जों में कहता हूँ, सुन लो आज जबकि ठीक हो, आज सुन लो, नहीं तो रब नूं सिखाना आंदा भावें वो तुहानूं मंजी ते पा के सिखाए। इसलिए अपनी अकल को खुदा की अकल से बड़ा कभी भी समझने की कोशिश ना करें। उसे पता है कि ये शख्स अगर ऐसे नहीं काबू आएगा तो मुझे इसको काबू करना। हम अपनी मसीही जिंदगी में कैसे हृदय रख रहे हैं कि कोई इमारत को देखे और कहे क्या तामीर है, वाह क्या अच्छी इमारत को देख के हम इमारत बनाने वाले के बारे में कभी सोचते हैं? नो आंसर, कोई जवाब नहीं। जब कोई अच्छी इमारत देखते हैं बनाने वाले के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते? यहां पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, हम ज्यादातर पता किसके बारे में सोचते हैं? हम उसके बारे में सोचते हैं जो उस जगह का मालिक हो। हमने कभी उस मेहनती शख्स के बारे में नहीं सोचा जिसने वो हृदय लगाए। ठीक, मैं मरी में सफर कर रहा था और जब कहीं सड़क बड़ी कहीं छोटी, गाड़ी बड़ी एहतियात से चल रही थी, क्योंकि वहां पे ये हिसाब है कि जरा सा खुदा न खास्ता टायर फिसला तो गाड़ी जो है ना वो ऐसी खाई में जाएगी जहां पे इंसान आसानी से पहुंच भी नहीं सकता। तो मेरे ज़हन में ये नहीं था कि किस हुकूमत में मरी शहर बना। मैं उन मजदूरों के लिए जिन्होंने पत्थर काट काट के वो जगह तैयार की है जहां मैं और आप बड़ी खुशी से सैर करने के लिए जाते हैं।
تو میں ان گمنام سپاہیوں کے لیے خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ آج بہت سے گمنام سپاہی ہیں جو زندگیوں میں ان کے گھروں پہ جا کے دستک دے کے اچھا ردہ رکھتے ہیں تاکہ اچھی عمارت بلند ہو، لیکن واہ واہ صرف ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو ٹی وی پہ نظر آ رہے، جو اسکرین پہ نظر آ رہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہت سے گمنام سپاہی ایسے ہیں جو زندگیوں میں بہترین ردے رکھ رہے ہیں۔ ہم جب اپنی مسیحی زندگی کا جائزہ لیں تو کیسے ردے رکھے جائیں؟ گفتگو کا معیار کیا ہے؟ ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا کیا انداز ہے؟ ایک دوسرے کی طرف رسپیکٹ سے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی انسان ہے، خدا کی شبیہ پہ ہے جیسے میں ہوں، اور کلام کہتا ہے عزت کی روح سے دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ کیا اس طرح سے میں دوسرے کو عزت دیتا ہوں؟ کیا یہ ردہ میں رکھ رہا ہوں کہ لوگ کہیں وہ ہمبل آدمی، وہ حلیم آدمی، وہ انکساری جانتا ہے، وہ عاجزی جانتا ہے؟ کیا خدا کے کلام کو باقاعدگی سے پڑھنا، اس پر گیان دھیان کرنا، غور کرنا، فضل مانگنا، روزے رکھنا، دعا میں زیادہ وقت گزارنا کہ یہ کلام میری زندگی کا حصہ بن جائے تاکہ میری عمارت جو ہے وہ اس ردے سے بلند ہو جائے؟ کیا ایسے ردے رکھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے کام صرف اپنے مقصد کے لیے ہیں یا قربانی دیتے ہیں تاکہ دوسرے کے کام سمجھ جائیں؟ کیا ایسے قیمتی پتھر ہم لگا رہے ہیں اپنی زندگی کی عمارت کو بلند کرنے کے لیے، یا یہ آگے مجبوری والے ردے شروع ہو جاتے ہیں؟ گھاس، لکڑی، بھوسا، ان میں سے کون سی چیز ہے جو آگ کے سامنے آئے تو ختم ہو جائے گی؟ ساری چیزیں، جی، ساری چیز۔ آگ کے آگے بھسم سونا آگ سے پیور ہوتا ہے، اس کا وجود ختم نہیں ہوتا، چاندی کا بھی، ایسے ہی قیمتی پتھر بھی، ایسے ہی ٹھیک ہے، کھوٹ جلتی ہے اور اصل چیز نمایاں ہو جاتی ہے۔ کاش روح القدس کی آگ ایسی ہمارے اندر لگے کہ ساری کھوٹ ختم ہو جائے اور اصلیت سامنے آئے۔ روح القدس آگ ہے، اور یہاں پہ آگ کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ آگ خود جو دن آگ کے ساتھ آئے گا۔ اب یہ خدا کی ججمنٹ کی بات ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ سونے کو آگ کے پاس لے جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کتنا خالص اور کتنا ناخالص ہے۔ اسی طرح جب ہم خدا کی عدالت کے سامنے پیش ہوں گے تو اس وقت اصل میں پتہ چلے گا کون کتنا خالص اور کتنا ناخالص رہا، کون روایتی رہا، کس نے رسمیں پوری کی، کس نے اپنی ناک اونچی رکھنے کی پرواہ کی، کس نے دنیا داری کے اعتبار سے دیا، کس نے خدا کے خوف میں رہ کے دیا۔ ہم کیسے ردے رکھیں؟ مزاج، رویہ، روش، سوچ، کام، نیت، دوسرے کے لیے اچھا سوچنا، کیسے ردے ہم اپنی زندگی میں رکھ رہے ہیں؟ قیمتی ہیں تو جب آگ آئے گی تو آزما لے گی، لیکن اگر یہ ردے حسد، نفرت، بد کلامی، برا بولنا منہ سے، بد نظری، ناراستی، بد چلنی،
اور غلط چیزیں اگر اس میں شامل ہیں تو یہ خدا کی عدالت کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. بس فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو. اگر تو یسوع کی پرستش کرنی ہے جیسے یشوع نے کہا تھا رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو خداوند ہی کو مبارک کہیں گے. تمہارا جو دل کرتا ہے کرتے جاؤ. آج میں زندگی کے ایک ایسے فیز یعنی ایسے ایک دور سے گزر رہا ہوں اپنی ذاتی مسیحی زندگی کے کہ میں وہ سب کچھ نہیں کرتا جو قریبی رشتہ دار بھی کرتے ہیں اور مجھ پہ کرٹیسزم ہوتی ہے. میں کہتا ہوں مجھے کلام کے مطابق چلنا ہے. باقی لوگ سوچتے ہیں ہم نے سارا مکس کر کے چلنا ہے. تو مکس کرنے سے بات نہیں بنے گی. اپنی زندگی میں اچھے ردے لگائیں, رفاقت, کلام کو پڑھنا, سننا, سمجھنا, اپنی زندگی پر اپلائی کرنا, اپنی زندگی پر لاگو کرنا, اپنے عمل سے یہ دکھانا میں نے پڑھا ہی نہیں, میں ہوں بھی. میں نے کسی گانے والے سے کہا ہمیں تھوڑا وقت ملتا ہے کلام سنانے کا, آپ کو زیادہ نہیں. وہ ہمبل ہونے لگا. آپ کو پتا یہ جو میں کسی ایک کی نہیں بات کر رہا, میں انٹرنیشنل لیول سے لے کے تمام فنکاروں کی بات کر رہا ہوں. ان کے مزاج میں نا ایک مصنوعی قسم کی حلیمی بہت ہوتی ہے. جس سٹیج پہ جانا نا اس کو ایسے گا کے ایسے کرنا جیسے وہ سازوں کو اس طرح سے. اگر تو یہ سچی باتیں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن زیادہ تر آپ کو پتا ہے دنیا میں اسی طرح سے ہوتا ہے. کیونکہ انہی فنکاروں کو اگر آپ کسی پروگرام میں بلائیں اور جو سینئر ہے اس کو پہلے گانے کے لیے بلا لیا جائے تو وہ سمجھے گا یہ میری انسلٹ ہے. ایک شاعر جو بہت بڑا نام ہے اس کو اگر شروع میں بلا لیا جائے وہ سمجھے گا یہ تو میری انسلٹ ہے. میں تو اتنا بڑا شاعر ہوں کہ مجھے سب سے اینڈ پہ آنا چاہیے. اور اسی طرح فنکار کہے گا میں اتنا اچھا گانے والا ہوں مجھے سب سے اینڈ پہ گوایا جائے تاکہ لوگ میری خاطر مجھے سننے کے لیے بیٹھے رہیں. دراصل وہ میری بات سمجھ نہیں سکے جن سے میں نے یہ بات کی. میں ان کو یہ کہہ رہا تھا جو آپ گاتے ہیں وہ کسی دنیا داری والی باتیں نہیں ہوتی. ہم بول کے کلام سناتے ہیں, آپ سریلی آوازوں میں سناتے ہیں. واہ, کلام تو آپ بھی سناتے ہیں, ایسے ہی ہے. تو پھر ورشپر کو بیٹر کرسچن ہونا چاہیے. جی جی جی, یس. کم آن ورشپرز, ٹیک دس چیلنج. آپ کو جو خوبصورت آواز کا توڑا ملا ہے, آپ جو مترنم کلام سناتے ہیں, ہم نثر میں سناتے ہیں, ہم بول کے سناتے ہیں, آپ گا کے سناتے ہیں. اس ورشپ میں بھی اندر سے تار خدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا یہ اچھا انہوں موقع مل گیا منو پتہ نہیں ہے. اچھا جی سانو نے موقع ملیا تو چلو گڈ بائے, پھر کدی ویکھاں گے جے دل کیتا.
اتنے پختہ مسیحی ہم ہیں، کسی کو دعا کے لیے نہ کہا جائے تو کہا لو صاحب دی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ وہ بھائی ویلیو ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن آپ اس فکر میں رہیں کہ ویلیو اوپر سے ملے، انسانوں کی طرف سے نہ ملے۔ جو انسانوں کی طرف سے ویلیو کی سوچ اپنے اندر بسائے رکھتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جب آگ کا دن آئے گا آزمانے کا تو وہ کہاں پہ ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی زندگی میں قیمتی ردے رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ ہمیں خدا کے خوف میں وفاداری سے چلنے کی ضرورت ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے ہمیں فضل اور برکت بخشے تاکہ ہم واقعی پختہ مسیحی بنیں، جسمانی مسیحی نہ بنیں۔ اپنی زندگی میں ایسے ردے رکھیں کہ جب خدا کی عدالت کا دن آئے تو ہم فرنٹ رو میں بیٹھنے والے ہیں۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو برکت بخشے۔ بھائی جاؤ، عظیم خداوند کے قابل، ہم کلام کی بارش کے لیے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کا شکر کریں گے زوردار تالیوں کے ساتھ۔ ایک آرٹیکل کسی نے لکھا کہ ایک 3 شخص ہیں اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک سوال کرتا ہے دوسرے کو کہ آپ خدا کو کیسے دیتے ہیں؟ کہتا میں دائرہ لا دینا کیونکہ سوٹنا پہلے جڑے دائرے چ آ جاؤ خدا دے، جڑے باہر نکل ہوں گے۔ دوسرا کہتا تو تو کیویں دینا؟ کہتا میں کو دور لائی لا دینا، اینج سوٹنا جڑے پرا چلے جاندے نے لائن وہ خدا دے، جڑے اڑا رہندے نے میرے۔ تے تیسرے کو پوچھتے تو کیویں دینا؟ آدھا خدا آسمان پہ ہوتا ہے، میں اتنے کو سوٹ دینا اللہ خدایا، جڑے لے نہیں لے لے، جڑے تھلے ڈگ پہ نہیں ملے۔ تو ہم خدا کو کیسے دیں؟ کلام میں لکھا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والے، بیج تھوڑا ہوئیں یا زیادہ، لیکن خوش ہو کے بیج۔ آمین۔